نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا نور الأفئدة والعيون وعلى آلك وأصحابك يا عالم ما كان وما يكون انتہائی عزت و تکریم کے لائق جناب پیر طریقت امیر شریعت سید السادات پیر سید محمد صدیق شاہ صاحب آستانہ عالیہ شاہ محمد والی اور پیر طریقت امیر ملت عظیم سقالر اہل سنت و جماعت کے آستان پاک کے بہت بڑے علامہ صاحبزادہ سید عبد الرزاق شاہ صاحب زیدہ مجدہم العالی اور حضرت علامہ مولانا انوار حسین مقصودی صاحب جملہ اہل سنت و جماعت جو اس تقریب سعید میں تشریف لائے میں انتہائی آپ حضرات کا مشکور ہوں کہ مجھ جیسے ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے یاد بھی فرما لیتے ہیں علماء کرام اور گفتگو کا موقع فراہم کرنے کی کوشش فرماتے ہیں. بہرحال میں اس تقریب میں بطور فخر یہ ایک محمد انوار حسین مقصودی صاحب کو مبارکباد دوں گا کہ پڑھتے شاگرد بہت زیادہ ہے، لیکن کسی کو عالم بنا دینا یا پڑھا دینا یہ قابل فخر بات نہیں ہوتی. قابل فخر بات وہ ہوتی ہے کہ جو پڑھا ہے وہ آگے پھیلانے کی کوشش کرے. میں کئی مرتبہ سخت بات کرتا ہوں نا جی، سخت ہوتی نہیں، قرآن حدیث کے مطابق ہوتی ہے، لوگ سخت سمجھتے ہیں. نبی کریم رسول رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ کے چبوترا پر جو صحابہ کرام کو دین پڑھایا، مسلمان بنایا، یہ اپنی جگہ بڑا مقام ہے. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی ناز فرمایا تو ان صحابہ کرام پر ناز فرمایا جو مال تجارت کی خاطر مختلف علاقوں میں تاجروں کے قافلے بھی جاتے مگر مقصد تجارت نہ ہوتا. مقصد یہ ہوتا کہ تجارت تو کرنی ہے، لیکن جس نبی سے ہم نے کچھ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پڑھا ہے، اسی تجارت کے بہانے سے مختلف علاقوں تک سرکار کا پیغام پہنچانا ہے. لیکن اس دور میں پڑھنا کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ جو پڑھا ہے وہ ان کے پاس امانت تھی، اس امانت کو جن کی امانت تھی ان تک پہنچانا یہ سب سے بڑا کمال ہے. اور مولانا انوار حسین مقصودی صاحب تشریف لائے، انہوں نے ایک ایسے ماحول میں بچوں کا مدرسہ عظیم تر تعمیر کرنے کے بعد اپنے معاونین کی معاونت کے صدقہ سے بہترین ایک انتظام چلایا. بحمداللہ اس سال شعبہ کتب کے طلباء باضابطہ طور پر مرکز اہل سنت قمر الاسلام میں امتحان دینے کے لیے تشریف لے گئے. تو حافظ حفظ کرنے کے بعد یہ کوشش کرتا ہے کہ حفظ والی امانت مجھے عطا کی گئی، میں اس کو پھیلاؤں، اور یہ سختی سمجھیے یا نرمی، بہرحال میری اولاد ہے، میں نے ان سے سخت کلمات استعمال کیے، بن نہیں، جو آپ نے پڑھا ہے اس کو آگے پھیلانا ہے. الحمدللہ شعبہ کتب بھی حسین انداز میں چلا لیا، حفظ تو چل رہا تھا.
اب یہ تشنگی تھی، آپ ذرا اس پر غور کریں، یہ جہاد ہے جو علامہ انوار حسین مقصودی صاحب نے بچیوں کے مدرسے کا آغاز کیا، یہ جہاد ہے۔ آپ کہیں گے کیسے جہاد ہے؟ میں نے کہا کہ ایک فتاوی ہے، اس میں کوئی 8 ورق لکھے گئے اور لکھنے والے کہتے ہیں کہ بچیوں کا مدرسہ، ہاسٹل کا انتظام یہ بہت برائیوں کا سبب بنتا ہے، لہذا اس کو چلانا لفظ الحیاء باللہ لکھا گیا حرام ہے۔ آپ کو پتا ہے نا، یہ بات کہتے ہیں نا مناظر اسلام، میں نے کہا یار کب میں مناظر اسلام ہے؟ ایک ہی تو میرے پاس مناظرہ ہوا تھا دیدوال میں، تو مناظر سامنے ہی نہیں آیا، اور دوسرا خدا نے کٹیڑے میں اکھاڑا بنایا تو حضرات میدان ہی چھوڑ کر دور کی نماز سے پہلے بھاگ گئے۔ مناظر اسلام تو اس وقت کہتے کہ کوئی میرے ساتھ ٹکر کھاتا اور میرے شاگردوں سے ٹکر کھاتا تو پھر مزہ آتا جی، کہ پتہ لگے بحق پر کون ہے باطل پر کون ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس سال یہ بچیوں کا جو درس بن کر آج لنٹر شروع ہونے والا ہے، یہ جہاد ہے۔ کیوں؟ مشن اہل سنت و جماعت یہ تھا کہ ہمارے علماء اپنی اولادوں کو، خیش و اقارب کو، خاندان کو مائل کر کے اپنے گھروں میں بچیوں کی تعلیم کا انتظام کرتے، لیکن ہمارے مد مقابل فریق نے حرام کا فتویٰ لگانے کے باوجود سب سے پہلے انہوں نے مدرسے بنائے بچیوں۔ یہ اہل سنت و جماعت کی مسلکی مجبوری ہے، اور یہی جہاد ہے کہ جب کوئی آدمی حرام کہہ کر میدان سر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اہل سنت و جماعت اس پورے علاقہ میں، اللہ رب العزت نے علامہ انوار حسین مقصودی صاحب کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ کوئی اور شروع کر کے اور ہمارے مخالفت کی بنیاد پر ہماری بچیوں کے عقائد پر کوئی قدغن نہ لگائے۔ ہم پہلے ہی اپنی بچیوں کا انتظام کر لے تاکہ ہماری بچیاں بھی دیندار اور دین پڑھنے والی اور پھر دین پھیلانے والی بات، اس لیے یہ جہاد ہے۔ اور پھر میں آپ کو بھی مبارکباد کہتا ہوں پورے علاقے کو کہ اس جہاد میں آپ نے مجاہدانہ کردار ادا کر کے حضرت علامہ مولانا انوار حسین مقصودی صاحب سے قدم بقدم ساتھ دیا۔ اللہ آپ کے رزق، مال، اولاد، ایمان میں برکتیں عطا۔ محنت کرنے والے 2-4 آدمی ہوتے ہیں، لیکن ہر آدمی اگر ان کی محنت کا ساتھ دینا تو سب سے بڑا مجاہد وہ ہوتا ہے۔ تو میں اس کو جہاد اس لیے قرار دے رہا ہوں۔ ویسے بھی قبلہ پیر صاحب بہت بڑے علامہ ہیں، تشریف فرما ہیں، اور پھر میں مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ میں جتنا وقت بھی ان حضرات پر محنت کرتا رہا، سب سے زیادہ الحمدللہ جامعہ کے اسباق میرے پاس ہیں، اور میں فخر محسوس کرتا۔ دیگر اب ہم 3 مدرس کام کر رہے ہیں، لیکن مجھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ بوڑھے ہیں، آپ کو سبق کم دیں گے، اور 6 سبق دیے۔ اب میں پڑھا 11 رہا، لیکن میں ہر محفل میں ان معزز علماء کرام کا تذکرہ کرتا کہ میرا ساتھ اپنے ان علماء نے دیا جنہوں نے دین پڑھا اور پھر آگے دین پڑھانا شروع کر دیا، پھر عوام نے دیا جو ہمیں یہ مواقع فراہم کیے، اپنی اولادیں داخل کروائی۔ یہ بہت بڑا جہاد ہے دین۔ اعزاز آپ کو یہ حاصل ہے کہ لوگ جاہل ہو کر تبلیغ کر رہے ہیں، آپ عالم بنا کر تبلیغ کر رہے ہیں، تو بے علم کی تبلیغ کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن جب بندہ خود بھی عالم ہو، آگے عالم بنانے کی کوشش کرے، یہ سب سے بڑا مسلک اہل سنت و جماعت کے نظریہ کے مطابق جہاد ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت علامہ مولانا انوار حسین مقصودی صاحب کو کہ یہ تنہا بیٹھ کر پتہ نہیں بہت کچھ سوچتے ہیں۔ جن طلباء کے لیے جناب سولر سسٹم بھی ہونا چاہیے، ان طلباء کے لیے فلاں بھی ہونا چاہیے، فلاں بھی ہونا چاہیے،
یہ سوچنا اور اس کو آگے تک دو کی صورت میں پھیلانا، یہ بہت بڑا جہاد ہے. اور میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑے مجاہد آپ ہیں جو اس جہاد میں ان کے شانہ بشانہ چل رہے ہیں. اللہ آپ کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے. علامہ صاحب کو زندگی طراوت عطا فرمائے، صحت والی زندگی عطا کرے، تاکہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کے وہ کلمات حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا پڑھا لکھا اور جاہل یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ یہ پڑھ کر آئے اور پھر اسی مشن کو آگے بڑھانا شروع کیا. آخری بات سماعت فرما لے اور پھر اس کے بعد دعا ہوگی. وہ کلمات بڑے پیارے سے ہیں لیکن آپ کے لیے شاید مشکل ہوں. ایک مسئلہ ہے شاہ محمد والی، بندہ گیا. آپ کے علم میں اس لیے دے رہا ہوں کہ لوگ علماء کو بدنام کرتے ہوتے ہیں لیکن جھوٹے آپ ہوتے ہیں، بڑا کذب بولتے ہیں. اور جب وہ الو سیدھا ہو جائے تو اس کے مخالف پھر علماء کے خلاف بڑی بڑی زبانیں استعمال کرتے ہیں. اللہ معاف کرے. پر میرے لیے جو کچھ کر رہے ہیں نا، میں ان کو اللہ واسطے معاف کرتا ہوں. لیکن انوار حسین مقصودی صاحب سے میں نے عرض کیا کہ ان کو کہو پاؤں کٹے ہوئے تو نہیں ہیں آپ کے. مسئلہ بتانے کے لیے مولوی آپ کے پاس اگر آئے بھی تو یہ اتنا کمال نہیں ہے. آپ جیسے مجاہد اگر پیدا ہو جائے اور کہے نہیں، اگر ہم کسی عالم کو بلانا چاہتے ہیں تو کم از کم ہم بھی تو کہیں جمع ہونا. مسئلہ کیا ہے؟ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص اپنی زوجہ محترمہ کو ایک طلاق دیتا ہے یا 2 طلاق دیتا ہے تو کیا وہ بیوی کو آباد کر سکتا ہے یا نہیں؟ یہی مسئلہ تھا. اب جواب کیا لکھا گیا کہ اگر صورت مسئولہ درست ہے تو یہ جواب ہے. آپ نے پہلا جملہ سمجھا نا کہ جو صورت لکھی گئی ہے اگر یہ ہے صحیح پھر جواب یہ ہے. اور جواب یہ ہے کہ 1 دے یا 2 عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے. 2 دے دے تو بہتر ہے تجدید نکاح کر لے. 2 کے بعد 1 طلاق کا مالک رہے گا، 1 کے بعد 2 طلاق کا مالک رہے گا. اور میں نے سین بھی کر دیے، مور بھی لگا دی. اس دن چونکہ عید کے موقع تھا تو میرے پاس اور جو فتویٰ لکھنے والے حضرات ہیں وہ نہیں تھے. فتویٰ آ گیا 2 ماہ کے بعد مولوی آئے، پتہ نہیں لاہور سے، شاہ محمدی کے ہی ہیں لیکن لاہور سے آئے یا پنڈی سے یا کراچی سے. انہوں نے آ کر یہ فتویٰ کھلا دے. میں نے کہا اللہ، جاہلوں کے حوالے ہو گئے اب کیا. پھر میں نے اس مولوی صاحب نے خدا کر اس نے کیا کہ وہ مجھے رابطہ کر. جب اس نے رابطہ کیا نا تو کہتے ہیں یہ کیسے جائز ہے؟ میں نے کہا بیٹے ذرا صبر کرو، ابھی کل میرے بچے کے برابر ہے آپ کی عمر. اگر فتاوی برطانیہ آپ پڑھیں، یورپ پڑھیں، اور وہ بہت بڑے انڈیا کے مشتاق علامہ مشتاق احمد صاحب سکالر ٹائپ آدمی ہیں اور بہت بڑے مفتی ہیں. انہوں نے ایک جملہ بڑا غضب کا لکھا ہے. کہتے ہیں کہ کوئی عالم دین اس کے پاس اگر کوئی صورت مسئولہ لے جاتا ہے، یہ بات یاد رکھنا، صورت مسئولہ لے جاتا ہے تو وہ مفتی تحقیق کا ذمہ دار نہیں ہے. اس نے صورت مسئولہ کے مطابق جواب لکھ دیا ہے، مفتی فارغ ہو گیا. اب اس فتوے پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس صورت مسئولہ پر تحقیق کرنا. اور ادھر جاتے نہیں. کوئی زمین کا جھگڑا ہے، مکان کا جھگڑا ہے، رشتے کا جھگڑا ہے، وہ جھگڑے آڑے آ جاتے ہیں، سامنے دیوار بن جاتے ہیں، ادھر تو جاتے نہیں. مولوی کو تو میں نے کہا یار تو اپنا ایڈریس دے دے، میں تنہا شاہ محمد آ جاتا ہوں. اگر تیرے اندر علمی جرت ہے یا وجودی جرت ہے بے شک روڈ پہ آ جا، میں تیرے ساتھ روڈ پر بات کروں گا، کسی مکان یا مسجد میں بات نہیں کروں گا. لیکن حیا کر مولوی بن کر اپنے گاؤں کو چھوڑ کر باہر علاقے میں چلا گیا ہے. میرا شاگرد بیٹھا ہے، یہ بات آپ کو اس لیے سنا رہا تھا کہ میرا شاگرد بیٹھا ہے جس کا نام علامہ مولانا حاجی محمد انوار مقصودی صاحب ہے.
وہ ملتان میں دارالعلوم بنا کر بیٹھے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، ان کے پاس آ جاؤ، میرے پاس نہیں آتے نہ آؤ، لیکن ان کے پاس آ کر اس پر ڈسکس کر لو۔ فتویٰ جو لکھا گیا سورت مسولہ کے مطابق وہ صحیح ہے۔ اب تیری ذمہ داری ہے کہ سورت مسولہ کو غلط ثابت کر۔ اگر غلط ثابت کرے گا تو جواب صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ وہ سورت مسولہ ہی نہیں جس کا جواب آئے۔ لیکن جو سورت مسولہ ہے، اگر مولوی اس کو غلط ثابت نہیں کر سکتا تو یہاں انوار حسین مقصودی صاحب بھی ذمہ دار نہیں ہے، گل محمد سیالوی بھی ذمہ دار نہیں ہے، ذمہ دار اس علاقے کے مولوی ہیں۔ اگر وہ تحقیق نہیں کریں گے، اگر اس کو صحیح صورت مسولہ کو غلط ثابت نہیں کریں گے تو وہ شریعت کے دشمن ہے، دین کے دشمن ہے، چاہے وہ علامہ ہو تب بھی دشمن ہے، چاہے جاہل ہے تب بھی دشمن ہے۔ لہذا ان صورتوں کو میں نے کہا جا کے علامہ مولانا انوار حسین مقصودی صاحب سے ڈسکس کر لیں، وہ تمہیں سمجھا دیں گے۔ کہتے وہ سمجھا لیں گے؟ میں نے کہا جناب میں نے پڑھایا ہے نا، اسی لیے میں آپ ان کی طرف دیکھ رہا ہوں، مجھے پتا ہے بہت آپ کو تحقیق کر کے دے سکیں گے۔ تو یہ آپ کے لیے بھی اللہ کی رحمت ہے وجود، ملتان خرد علاقے، اس پورے علاقے کے لیے یہ شخص آپ کے لیے اللہ کی رحمت ہے، جس نے شعور پیدا کیا کہ بچوں کو حاصل کراؤ، پھر بچوں کو دین پڑھاؤ، تعلیمیں دینیہ حاصل کرواؤ، پھر آج یہ جہاد کر رہے ہیں کہ بچیوں کا ادارہ ہو، اس میں ہماری بیٹیاں پڑھیں اور وہ بھی علامہ بن جائیں، وہ اپنے گھروں میں سارے مسائل خود حل کر دیں۔ یہ میں فخر سے کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، نعمت ہے، اللہ ایسی نعمتوں کو ہمیشہ برقرار رکھے۔ اور آپ بھی ہمارے لیے بہت بڑے مجاہد ہیں، جو ان کی ہر بات پر جو چاہے ادارہ چلانے یا تعمیر کرنے کا مسئلہ ہو لبیک فرماتے ہیں۔ تو میں قبلہ پیر صاحب کی خدمت میں یہ خصوصی گزارش کروں گا، جگہ دینے والے، مزید لاکھوں روپے تک دے کر تعمیر کروانے والے، سب کے لیے دعا کریں یا اللہ پیسہ دے تو وہ دے جو دین مصطفیٰ پہ خرچ کیا جائے۔ وآخر دعوانا